یہ ہین کینگ ہیں، کورین رائٹر ہیں، اور 2024 میں انہوں نے ادب کا نوبل انعام جو تھا وہ حاصل کیا۔ اچھا، جب بھی میں ان ادیبوں کو پڑھتا ہوں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یار ایسا تو ہمارے اردو کے لکھنے والے بھی لکھتے ہیں، اور سم ٹائم تو لگتا ہے کہ اس سے بہت اچھا لکھا، لیکن وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ادب سے نوازتی ہیں، ایوارڈ سے نوازتی ہیں، اور ہمارے ہاں کا شاعر ادیب جو ہے بس وہ ہمارے جیسے لوگ ان کو پڑھتے رہتے ہیں اور داد دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ عالمی سطح پر جانے پہچانے نہیں جاتے۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، تو شاید اس وجہ سے نہیں ہوتا، تو سارے جو ہیں ہم پنڈی اسلام آباد میں رہ جاتے ہیں، ساہیوال میں رہ جاتے ہیں، سیالکوٹ میں رہ جاتے ہیں، اور اگر حکومتی سطح پر ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے اور دنیا میں پھیلایا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے ہاں کتنے بڑے ادیب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ چلیں ادبی انعام نہیں، انعام کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جی بہت، لیکن ایک پہچان پاکستان کی اردو ادب کی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر کبھی سوچتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہماری ملاقات ہوئی، وہاں ایک ادبی ہو رہی تھی کانفرنس جس میں دنیا بھر کے ادیب آئے ہوئے تھے، اور میرا بہت ہی پسندیدہ ادیب جو ہے وہ رسول حمزہ توف، وہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ نبی ظفر صاحب آئے میرے گھر، کہنے کہ بھئی وہ تمہارا دوست آیا ہوا ہے اسلام آباد میں، تو چلو ملنے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں۔ تو وہ میں نے پوچھا نہیں کہ کون دوست آیا ہوا، تو رستے میں انہوں نے بتایا کہ رسول حمزہ توف سے ملنے جا رہے ہیں ہم، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں ان سے ملتے ہیں۔ اچھا، جب ہم وہاں پہنچے تو ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ رسول حمزہ توف جو ہیں وہ کون ہیں، اور بہرحال ایک صاحب بڑے سر والے ایک سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے، تو میں نے نوید ظفر صاحب سے کہا کہ یہ ہے رسول حمزہ۔ تو کہا تم نے کیوں پہچانا؟ میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھتے ہی، حالانکہ میں نے اس کی کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوئی، لیکن اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ یہ بڑی باتیں اتنا بڑا سر ہی کر سکتا ہے۔ یہ تو خیر ویسے ایک بات تھی۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو ہے ایک رشین خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے پوچھا پہلے کہ جی وہ کہاں ملیں گے، ہم تو رسول حمزہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں رسول حمزہ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں پہلے تو چونکا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول حمزہ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، میں نے کہا ہمارے ہاں تو وہ بہت مقبول ہیں، پاکستان اردو ترجمہ ہوا ان کی ناول کا، دنیا بھر میں ہو چکا ہے، اور اس لیے وہ تو مقبول ہیں بہت، تو ہم اس لیے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ بس ان کو وہ رشیا میں تو اور بھی بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں، لیکن ان کو اچھا مترجم نہیں ملا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول حمزہ اتنے اچھے نہیں جتنا ان کو ایک اچھا مترجم مل گیا جس نے بہت اچھی اردو لکھ دی ان کی کتاب کی، جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بی بی یہ بتاؤ، وہ جو مترجم ہیں اس کتاب کے، کیا انہوں نے صرف رسول حمزہ کو ہی ترجمہ کیا تھا یا کوئی اور کتابیں بھی کی تھیں؟ تو کہنے لگے اور کتابیں بھی کی تھیں۔ تو میں نے کہا وہ کتابیں کہاں ہیں؟ ایک دم کے لیے تو ذرا خاموشی، نہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو جو بھی بہت۔ بہرحال مترجم کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مترجم رسول حمزہ کو رسول حمزہ بنا دے۔ اسی طرح سے جو لوگ ادب کا انعام لیتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہوتی ہوگی۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک ایسی سیریز جو ہے وہ شروع کی جائے اپنے چینل پہ، جس میں ہم ان شاعر ادیبوں کو دیکھیں، ان کی ان خوبیوں کو تلاش کریں جو ان کو منفرد کرتی ہیں، اور کیا ہم ان خوبیوں کو اپنے ادب میں شامل نہیں کر سکتے، ان کا سٹائل جو ہے ہمارے ہاں شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو ہین کینگ ہیں
ان کے ہاں جو چیزیں پائی گئیں لکھا انہوں نے بڑوں کے لیے، لیکن اس کا سٹائل جو تھا وہ ایسا تھا کہ جو بچوں میں ہوتا ہے۔ بچوں کی کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو ان میں ہوتا ہے، کیونکہ میرا ذاتی دلچسپی بچوں کے ادب میں بہت ہے، لکھتا بھی ہوں اور لکھانا سکھاتا بھی ہوں، تو میری یہ کتاب بھی ہے بچوں کی ادیب بنیے، تو اس میں بھی میں نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ اور جب میں کچھ ادیبوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں، نئے ادیبوں سے جو بچوں کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، یا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، تو ان سے میں 2-3 باتیں ضرور ڈسکس کرتا ہوں کہ دیکھیں بچوں کی دلچسپی کس میں ہوتی ہے۔ ایک بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے تو کیا ہم اس کے لیے کوئی ٹیلی ویژن پروگرام بنا سکتے ہیں؟ تو عام طور پہ جواب ہوتا ہے کہ جی نہیں بنا سکتے، اور میں کہتا ہوں جی بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک چینل کی مثال دیتا ہوں کہ اس میں وہ چینل لگا ہوا ہے اور بچہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور یا سو جاتا ہے یا دیکھتا رہتا ہے، اور اس چینل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں رنگ ہوتے ہیں، ایک حرکت ہوتی ہے، ایک موومنٹ ہوتی ہے، اور ایک آواز ہوتی ہے، آواز ہے نا، اور ایک خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں مل کر بچے کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس بچے کے لیے کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور دیکھیں کہ ایک بچہ جا رہا تھا اور اسے کوئی چیز نظر آئی، اور وہ تو اس کو جب ہم ڈائلاگ سے ہٹ کر حرکت میں لے کر آئیں گے، صرف ویژول میں اس کو لے کے آئیں گے، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ہم ایسے لکھیں گے کہ ایک بچہ جس نے نیلی قمیض پہنی ہوئی تھی، براؤن شرٹ پہنی ہوئی تھی، خوبصورت وائٹ جو ہے وہ جوگر پہنے ہوئے تھے، وہ سڑک پر جا رہا تھا، بال اچھی طریقے سے بنے ہوئے تھے، یکدم وہ رکتا ہے، پھر دائیں دیکھتا ہے، پھر بائیں دیکھتا ہے، پھر نیچے دیکھتا ہے، اور ایک چمکدار چیز کو اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، یہ ہے کچھ بھی نہیں، سمپل سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو کسی بھی بچے کو اٹریکٹ کرتی، کہ اس میں رنگ ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں ساؤنڈ افیکٹ ہے، اور اس میں کچھ اور جیسی بھی ہے۔ ابھی تک ڈائلاگ نہیں ہے نا، اور اس کے بعد چلا گیا، اور اس کی یونیفارم بتا رہی ہے کہ جی وہ اسکول جا رہا ہے، اور وہ چیز اٹھاتا ہے، وہ اس کی اٹریکشن ہے، ہمیں نہیں پتا، تو ہم نے ایک سسپینس چھوڑ دیا کہ اس نے کیا اٹھایا۔ تو جب اسی طرح سے یہ جب خاتون ہیں، یہ جب لکھتی ہیں، تو اس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو انعام مل گیا، اس کی وجہ سے وہ بڑی جو ہے وہ شاعرہ بن گئی، بلکہ اس کے ہاں جو سب سے بڑی خوبی جو ہے اس کے ہاں جو پائی جاتی ہے وہ وہی ہے جسے میں ساؤنڈ ٹریک ہوتا ہے نا، ساؤنڈ ٹریک کی 3-4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ساؤنڈ ٹریک ہے جس میں ویژول نہیں ہے، جیسے ریڈیو ہے تو اس کا ایک ساؤنڈ ٹریک ہے، فلم کا بھی ایک ساؤنڈ ٹریک ہے۔ تو اس ساؤنڈ ٹریک میں ایک تو ڈائلاگ ہوتے ہیں یا نریشن ہوتی ہے، ایک اس کا میوزک ہوتا ہے، ایک ہوتا ساؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب میں کہتا ہوں 3 تو چیزیں یہ ہو گئیں، اور چوتھی جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں، تو عام طور پر کلاس جو ہے وہ خاموش ہوتی ہے۔ تو چند لمحے جب خاموشی سے گزرتی ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہاں آپ لوگوں نے صحیح بتایا، وہ چوتھی چیز جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ تو سب کلاس جو انجوائے بھی کرتی ہے اور وہ کہ ہاں سر ہاں بالکل۔ تو اس کے ہاں خاموشی جو ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس کا، ہینکنگ کی رائٹنگز کا جو ہے، کہ وہ لکھتے ہوئے، اب دیکھیں لکھنے میں اس خاموشی کو لانا یہ اصل فن ہے کہ وہ کس طرح سے بیان کرتی ہے۔ اچھا، پھر وہ جس طرح سے ریڈیو کا ڈرامہ لکھا جاتا ہے اس کی کچھ اور خوبیاں ہوتی ہیں، اور ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی کچھ اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی رائٹنگ میں ٹیلی ویژن کا ڈرامہ لکھتی ہیں، سٹائل کی بات کر رہا ہوں میں، ڈرامہ نہیں لکھتی ہیں، یہ سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ریڈیو کا ڈرامہ ہے تو اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ جی بہت گرمی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں، پھر کہیں گے 11 بج گئے ہیں، ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، اور ہر چیز۔ اچھا، پھر ایک شخص آ جاتا ہے تو آ کے کہے گا سر السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہاں بیٹا بیٹھو، کلاس روم میں آئی تم پہلے آئے ہو۔ اچھا، یہ چیز بتانے لگ گئی کہ وہ ایک کلاس روم میں ٹیچر کھڑا ہوا ہے، کلاس میں کوئی نہیں ہے، گرمی بہت ہے، 11 بج گئے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ جبکہ ٹیلی ویژن میں
کچھ بھی نہیں، ایک سنگل شاٹ ہے جس کے اندر ٹیچر نے اگر ماتھا پونچھا ہے تو گرمی ہے، دیکھا ہے اوپر پنکھے کے تو پنکھا نہیں چل رہا تو بجلی نہیں ہے، کلاس میں ہے تو کوئی شخص نہیں آیا ہے. یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح دکھانے کی ضرورت ہے کہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ کیسی ہیں. اسی طرح سے جو ہینگ کینگ ہے وہ یہ کرتی ہے کہ سمبل استعمال کرتی ہے، علامتیں استعمال کرتی ہے، کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس نے ونڈو کو دکھانا ہے اور اسی سے بتانا ہے کہ یہ کس چیز کی علامت ہے. ان چیزوں کو نہیں لے کے جانا، ڈیٹیل کوئی اس طرح کی نہیں بتانی. صرف جس طرح سے آپ نے وہ ایک فلم دیکھی ہوگی دا 12 اینگری مین، ہے نا، تو اس میں جو مووز ہیں وہ بہت ہی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اٹھا، کھڑکی کے پاس گیا، کھڑکی کھولی، ہوا کا تازہ جھونکا اندر آ گیا. تو یہ بھی اسی طرح سے ڈیل کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں میں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں اور ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں پوائنٹس میں نے اسی طرح سے اس کے اوپر لکھے تھے کہ اس میں جو ہے کس طرح سے جو ہے ہم اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ایسا ہی سین میں نے لکھا ہے جو کہ اس کا نہیں ہے نا، لیکن لگے گا کہ یہ اس کا ہے. ہمارے ایک وہ دوست ہوتے تھے فراست رضوی، حیات ہے ماشاءاللہ، ان سے اگر ہم کہتے ہیں کہ یار میر کے شعر سناؤ تو وہ خود گھڑ کے میر کے شعر سنانے لگتے تھے، اور آپ کو لگتا تھا کہ شاید یہ میر ہی نے لکھا. علامہ اقبال جو اس کو اس پہ بڑی مہارت حاصل تھی کہ وہ دوسروں کے اشعار کا سٹائل میں خود اپنے شعر لکھ سکتا تھا. تو یہاں میں نے اس کے ہینگ کینگ کے سٹائل میں ایک پارا لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کس طرح سے لکھتی. مثلا کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر مجھے یوں لگا جیسے دیواروں کے اندر کہیں پرانے زخم سانس لے رہے ہوں. میں نے کھڑکی کھولی، ہوا اندر آئی، لیکن سکون نہیں. سکون تو شاید کہیں باہر ہی رہ گیا تھا، جس دن زندگی نے پہلی بار مجھ سے بغیر آواز کے کچھ چھین لیا تھا. اچھا، یہ ہے اس کا سٹائل جس میں لفظ کم، احساس زیادہ، واقعات نہیں، اندرونی کیفیت، دکھ کا براہ راست ذکر نہیں، بس ایک خاموش لہجہ جو خود بولنے لگے. تو اس طرح سے جو وہ ہینگ کینگ ہیں وہ پیراگراف نہیں لکھتی، وہ مطلب لکھتی ہیں، بیان نہیں. اصول ہے کہ الفاظ ان کے کم، اچھا، اور اس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کم استعمال کریں، جملے چھوٹے مگر چبھتے ہوئے، اور کہانی کے بیچ میں خاموش وقفے بھی احساس بن جاتے. اچھا، دکھ کو بیان نہیں کرتی، محسوس کراتی. تو یہ اس کا عام سٹائل ہے. اور کسی سادہ شے کو جذبات کا استعارہ بنا دیتی ہیں، ہے نا. بکھرا ہوا اعتماد، ٹوٹا ہوا کپ دکھا دیا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ اعتماد جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، کپ نہیں ٹوٹا ہوا ہے. بند کھڑکی ہے تو دبے ہوئے راز ہیں، اور وہ کھولنے سے جو ہے خالی کمرہ جو ہے وہ اندر کی تنہائی ہے. اچھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت مزے کی اس کے اندر جب آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سامنے آتی ہیں. میں نے جو مختلف وسائل جو ہیں ان سے چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں ہینگ کینگ کو ہینگ کینگ بناتی. اب مجھے نہیں معلوم اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے، میں اس کو ہینگ کینگ ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جس طرح سے لکھا ہوا ہے. تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. عام طور پر دیکھیں تو جب کسی جسمانی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی واضح نشانی موجود ہوتی ہے، یعنی بالکل انجینئرنگ کی طرح. اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ سفید لکیر صاف نظر آتی ہے اور ہم اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ اس جگہ پر ہے. صحیح بات ہے. انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو واضح طور پر دیکھنا پسند کرتا ہے. ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں بات طے شدہ ہوتی ہے. بالکل. لیکن جب کسی معاشرے کے اجتماعی درد اور جو نسلی صدمے ہوتے ہیں ان کی دنیا میں قدم رکھا جائے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے.
ہاں وہاں تشخیص کا دائرہ بہت دھندلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی الجھن سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے، خاص کر آج جب 16 اپریل 2026 کو ہم بیٹھ کر اس گہری تحقیق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کنٹمپریری کورین لٹریچر کا عالمی انقلاب، اور خصوصاً اس میں خواتین مصنفین کا جو کردار ہے، جو کہ واقعی بہت حیران کن ہے نا؟ ہمارے پاس جو آج سورسز ہیں ان میں کتابوں کے تبصرے ہیں، مترجمین یا ٹرانسلیٹرز کے کردار پر زبردست بحث ہے، اور 2026 کے عالمی ادبی معیار کے بارے میں کچھ ایکیڈیمک مقالے شامل ہیں۔ اصل میں اس پوری موومنٹ نے دنیا بھر کے ناقدین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صحیح۔ تو اس گہری تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر کورین ادب میں ایسی کیا خاصیت ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور 2026 میں عالمی معیار ادب آخر کیا بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عالمی انقلاب کی باتیں کریں، پہلے اس مٹی کو سمجھنا ضروری ہے جہاں سے یہ کہانیاں پھوٹی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیں، اس لہر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ایک بنیادی تصور کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ تصور پارک وان سو کے مشہور ناول نیکڈ ٹری یعنی ننگی شاخوں والا درخت سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، ننگی شاخوں والا درخت مطلب مرا ہوا درخت؟ نہیں، یہی تو اصل پوائنٹ ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے درخت مر چکا ہے، لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ وہ مر نہیں رہا بلکہ باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اوہ واو! ہاں، یہ کوریا کی اس جدوجہد کی ایک بہت بڑی علامت ہے جو انہوں نے کی، امپیریلزم، سردی کی جنگ یعنی کولڈ وار، اور پھر نیو لبرلزم کے خلاف۔ ایک ایسا معاشرہ جو زراعت پر مبنی تھا، اس سے نکل کر اچانک دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آنا، یہ آسان سفر نہیں تھا۔ صحیح، میں سمجھ رہی ہوں۔ جب معاشی ترقی اتنی تیزی سے ہوتی ہے تو پیچھے بہت سے زخمی وجود چھوٹ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور انہی زخموں کو ظاہر کرنے کے لیے ان خواتین مصنفین نے گرینڈ نیریٹیوز کے بجائے اسمال نیریٹیوز یعنی چھوٹی کہانیوں کا استعمال کیا، بڑے بڑے واقعات نہیں۔ مطلب گھریلو لیول پر؟ ہاں، جیسے ماں بیٹی اور بہنوں کے رشتوں کے ذریعے اس تیز معاشی ترقی کے تاریک پہلو کو دکھایا گیا۔ اور یہاں ایک اور لفظ سامنے آتا ہے، ہون۔ یہ ایک اجتماعی غم اور ظلم کی کیفیت ہے، اسے آسانی سے کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ہون؟ مجھے ایسا لگتا ہے کیا اس تصور کو بالکل ویسا ہی سمجھا جا سکتا ہے جیسے پرانی عمارتوں میں رچی ہوئی سیلن ہوتی ہے؟ سیلن کس طرح؟ یعنی جو ڈیمپنس ہوتی ہے، جو آنکھ کو آسانی سے نظر نہیں آتی، پر اس کی نمی اور بو پوری فضا میں محسوس ہوتی ہے۔ آپ کسی ایک حصے پر انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہاں سیلن ہے۔ تو کیا ہارن بھی بس ایک عام غم نہیں ہے؟ واہ، یہ اینالوجی تو زبردست ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعی صرف ایک عام غم نہیں ہے، یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جو نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، ایک اجتماعی درد جو سینے میں دب کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ نیکڈ ٹری کی جو بقا کی جد و جہد ہے، یہ آج کی سب سے مشہور مصنفہ ہان کینگ کے کام میں سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی وجہ سے نوبل انعام بھی جیتا۔ بالکل، ہان کینگ کا انداز تو واقعی بہت منفرد ہے۔ ان کے الفاظ شاعرانہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی کہانیوں میں درد اور صدمہ بالکل جسمانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کا مشہور ناول دی ویجیٹیرین اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں کردار گوشت کھانے سے انکار کر دیتی ہے، رائٹ؟ ہاں، ینگ، لیکن یہ کوئی ڈائٹ یا عام عادت نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی ظالمانہ رویوں کے خلاف ایک شدید، ریڈیکل اور پرامن احتجاج ہے۔ وہ دراصل خود کو ایک پودے میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، ایک پودے میں؟ بالکل، وہ انسانیت کے تشدد سے اتنی بیزار ہو جاتی ہے کہ جسمانی طور پر سسٹم کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیتی ہے۔ یہ بہت پاورفل ہے۔ صدمہ کس طرح جسم میں گھر بناتا ہے، ہانگ کانگ اسے بہترین انداز میں ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب ہے ہیومن ایکٹس، جو 1980 کے کوانگشو قتل عام پر مبنی ہے۔ اس کا انداز بیان تو میں نے سنا ہے بہت عجیب ہے، سیکنڈ پرسن میں ہے نا؟ ہاں، اس میں سامنے والے کو مخاطب کیا گیا ہے، پڑھنے والے کو ہی مردہ تصور کیا گیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تشدد کی فطرت بالکل آفاقی ہے، چاہے وہ کیمبوڈیا ہو یا بوزنیا۔ ویٹ، پڑھنے والے کو مردہ بنا دیا؟ یہ تو دماغ ہلا دینے والی ٹیکنیک ہے۔ ان کی ایک اور شارٹ سٹوری ہے، کنویلسنس،
اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہے. بڑی بہن کو نظر انداز کرنے کا احساس جرم ایک باقاعدہ جسمانی چوٹوں کی شکل میں چمڑی پر ابھر آتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، ذہنی زخم بالکل حقیقی زخم بن جاتا ہے. اور اس میں گریک لیسنز کا ذکر بھی بہت اہم ہے. ایک ایسی عورت جو بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے اور ایک استاد جو اپنی بینائی کھو رہا ہے. یہاں زبان کے مٹنے پر زور ہے. پتہ ہے، یہ سب سن کر مجھے لگتا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ہارر مووی میں آواز بالکل میوٹ کر دیں. میوٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب شور اور میوزک بند ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا دھیان اسکرین پر ہونے والی وحشت اور جسمانی حرکات پر چلا جاتا ہے. آواز نہ ہونے سے صدمہ زیادہ خوفناک لگتا ہے. تو کیا انسانی کمزوری ہی یہاں اصل طاقت بن سکتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو بالکل یہی ہو رہا ہے. ہائن کانگ زندگی اور موت کے درمیان کی سفید جگہ کو، اس لمنل سپیس کو اپنی تحریر کا حصہ بناتی ہیں. کمزوری ان کی ڈھال بن جاتی ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوریا کا یہ نیو ریئلزم صرف جذبات اور ان کی شاعرانہ شدت تک ہی محدود ہے؟ اچھا سوال ہے. اس کا جواب ہے نہیں. دوسری خواتین مصنفین اس کلچر کو بالکل مختلف انداز میں پیش کرتی ہیں. مثال کے طور پر بے سوہا کو دیکھ لیں. ان کی کتاب ہے ٹائم ان گرے. ان کا انداز ہان کانگ جیسا نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ ہان خان کے بالکل برعکس ہیں. ان کا انداز بہت ذہنی اور فلسفیانہ یعنی سیریبرل ہے. وہ وقت اور واقعات کو عجیب طریقے سے خلمیل کر دیتی ہیں. جہاں سمجھ نہیں آتا کہ سچ کیا ہے اور یاد کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور ان کا کردار جو نریٹر ہے وہ جینڈر نیوٹرل ہے. یہ ان کے ذہنی اور ڈی کنسٹرکشنسٹ انداز کو ظاہر کرتا ہے. زبردست. اور پھر چو نامجو کی کتاب کیم جیونگ بورن 1982 بھی تو ہے. ان کا انداز بالکل الگ، کلینکل اور سوشیولوجیکل ہے. صحیح. اس میں کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے. ہاں، وہ پترساری معاشرے یعنی پیٹریارکل سوسائٹی کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے طنز اور جو مائکرو ایگریشنز ہوتے ہیں انہیں ایک رپورٹ یا کیس سٹڈی کی طرح پیش کرتی ہیں. اس پر تو بہت بحث ہوئی تھی. پوری دنیا میں ہوئی تھی. ہاں، تو اگر ان تینوں کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ تینوں مل کر ایک ہی تصویر بنا رہی ہیں. لیکن ہینگ کانگ ایک شاعر ہے، بے سوہا ایک فلسفی ہے اور چو نامجو ایک سوشیولوجسٹ ہے. یہ تصویر کشی بالکل مکمل ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. کیا؟ یہ سب عالمی سطح پر کیسے پہنچا؟ ایک ایسی زبان جس کا انداز اتنا مخصوص ہے وہ مغربی دنیا میں کیسے قبول ہوئی؟ اس کا جواب ہے ترجمہ. اور یہاں سے ایک بہت بڑا تنازع شروع ہوتا ہے. ٹرانسلیشن کنٹروورسی. دی ویجیٹیرین والی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. ڈیبرا اسمتھ نے دی ویجیٹیرین کا ترجمہ کیا اور اسی کی بدولت مین بکر پرائز بھی جیتا. لیکن کورین ناقدین نے الزام لگایا کہ اسمتھ نے بہت لبرل یا آزادانہ ترجمہ کیا ہے. اچھا، آزادانہ ترجمے سے ان کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیے، ہانگ کانگ کی تحریر میں ایک سادگی اور منیملسٹ خاموشی تھی. لیکن اسمتھ نے ٹرانسلیشن میں اپنی طرف سے 19 سینچری کے شاعرانہ اور پرتکلف الفاظ شامل کر دیے. تقریباً 1/3 انگریزی تحریر ایسی ہے جس کا اصل کورین نسخے میں وجود ہی نہیں تھا. ویٹ، ریئلی؟ 1/3 حصہ اصل کتاب میں تھا ہی نہیں؟ تو کیا عالمی پڑھنے والے ہان کانگ کی اصل کتاب پڑھ ہی نہیں رہے؟ مطلب کیا یہ ایک نئے قسم کا ادبی دھوکہ نہیں ہے؟ لوگ تو ڈیبرا اسمتھ کی تخلیق پڑھ رہے ہیں. یہ بہت ویلڈ پش بیک ہے اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن 2026 کے عالمی معیار نے اس کا جواب دے دیا ہے. اب ٹرانسلیشن کو لفظی مخزن یعنی لٹرل ایکوریسی نہیں بلکہ ایک کریٹو تخلیق سمجھا جاتا ہے. ایک باقاعدہ کو کریٹر کے طور پر. بالکل. اسی لیے اب بکر پرائز کی رقم مصنف اور مترجم میں 50-50 تقسیم ہوتی ہے. اصل مقصد اب لفظ با لفظ ترجمہ نہیں ہے. مقصد کہانی کی دھدکتی ہوئی انسانیت کو دوسری زبان میں زندہ رکھنا ہے، جو ڈیبرا اسمتھ نے کلیئرلی سکسیسفلی کیا. صحیح. یہ تو کافی بڑی تبدیلی ہے مائنڈ سیٹ میں. اور یہی ترجمے اور کلچر کا مجموعہ یعنی ہائبریڈیٹی اب 2026 میں ادب کا نیا عالمی معیار بن چکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، 2026 بکر اور نوبل کے نئے اصولوں کے مطابق اب صرف کہانی سنانا کافی نہیں رہا. تو کیا چاہیے اب ادب کو؟ ادب کو ایک اجنبی کے دماغ میں گزاری گئی چھٹی جیسا ہونا چاہیے.
یعنی ہالیڈے انسائڈ اے اسٹرینجرز ہیڈ، جو ریڈر کو صدمے کا سامنا کرنے اور ہمدردی سکھانے پر مجبور کرے۔ ایمپیتھک وٹنسنگ۔ اچھا، اور مستقبل کے ٹرینڈز کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے بڑا ٹرینڈ ہائبرڈ فکشن کا ہے، جس میں حقیقت اور توہمات کا ملاپ ہو۔ پھر آئی پی کانٹینٹ ہے۔ آئی پی کانٹینٹ، یعنی اب کتابیں ایسی لکھی جا رہی ہیں جو گلوبل سٹریمنگ پلیٹ فارمز پر کے ڈراماز یا موویز بن سکیں۔ بالکل، پبلشنگ اور ٹی وی پروڈکشن کی لائن مٹ چکی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے آتھر برانڈنگ۔ ہاں، الگوریدمز پر انحصار کم ہوا ہے، مصنفین ڈائریکٹ نیوز لیٹرز کے ذریعے اپنے پڑھنے والوں سے جڑ رہے ہیں۔ ہیومن ٹرانسپیرنسی۔ لیکن ایک منٹ، ہم بات کر رہے تھے ٹیک اور پلیٹ فارمز کی، پر ایک سورس یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیجیٹل کے مقابلے میں پرنٹ کتاب پڑھنے کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ہاں، یہ بہت حیرت انگیز اور ٹیکنیکل فیکٹ ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق جب آپ پرنٹ میں پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی صلاحیت ڈیجیٹل سے 6 سے 8 گنا زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ 6 سے 8 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، خاص طور پر ان مشکل اور شاعرانہ کتابوں کو پڑھنے کے لیے جہاں آپ کو ڈی کنسٹرکشنسٹ نیریشن سمجھنی ہو، وہاں کاغذ کو پکڑنا دماغ کے فزیکل حصوں کو متحرک کرتا ہے۔ صحیح، یعنی گہری سوچ کے لیے پرنٹ ضروری ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب مصنفین کو لکھتے وقت نیٹ فلکس کی ایڈیپٹیشن یا ان عالمی ایوارڈز کو دماغ میں رکھنا ہوگا؟ کیا کریٹیوٹی بس الگوریدمز اور پروڈیوسرز کے حساب سے چلے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہیومن ٹرانسپیرنسی اور ایمپیتھک وٹنسنگ ہی اب سب سے بڑی طاقت ہے۔ کہانی کی اصل سچائی اور وہ نیکڈ ٹری والی اداسی ہی بنیادی طاقت ہے۔ نیٹ فلکس وغیرہ تو بس آواز کو اونچا کرنے والے لاؤڈ سپیکرز ہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ تو چلیے اس شو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کوریا کے نیکڈ ٹری کے تصور سے نکل کر ہانگ کانگ جیسی مصنفین نے اپنے اور سوسائٹی کے درد کو صفوں پر اتارا۔ بالکل، اور کیسے ترجمے میں آزادی لینے کی بدولت ان کہانیوں نے 2026 میں عالمی ادب کی شکل ہی بدل دی۔ واقعی، آخر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسی بات چھوڑ کر جاتے ہیں جو انہیں خود غور کرنے پر مجبور کر دے۔ جب ہم کوئی عظیم ترجمہ شدہ کتاب پڑھتے ہیں جس پر کسی دوسرے کلچر کے مترجم کی اتنی گہری چھاپ ہوتی ہے، تو کیا ہم اصل مصنف کے خیالات سے مخاطب ہوتے ہیں، یا پھر ہم ایک بالکل ہی نئی اور ایسی تیسری مخلوق کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو نہ مکمل طور پر مشرقی ہے اور نہ مغربی؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے نا؟ اور اگر یہ ایک بالکل نیا ادبی وجود بن چکا ہے تو اس اصل کہانی کی روح آخر کس کے پاس ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا جب اگلی بار آپ کوئی ٹرانسلیشن اٹھائیں۔ خدا حافظ۔ اچھا، کوریائی ادب ہمیں اپنے صدمات کو پہچاننے اور ان سے شفا پانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کے زخموں کو محض مرتے ہوئے درخت سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں ننگے درختوں کی طرح دیکھیں جو نئی رتوں کے منتظر ہیں۔ آج ایک اردو داں کاری کے طور پر جب ہم اپنے خطے کی تاریخ، تقسیم کے صدمات اور معاشرتی جبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، اگر ہم اپنے ماضی کے ننگے درختوں کو غور سے دیکھیں تو کیا ہمیں وہاں آنے والی بہار کی آہٹ سنائی دے گی؟ شاید شفا کا راستہ انہی زخموں کی تہ میں چھپا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو دوسرے نوبل انعام یافتہ ہیں ادب کے حوالے سے، ان کے سٹائل، ان کے انداز، ان کے ڈکشن، ان کے ٹاپکس جو ہیں اس پر بھی بات کی جائے، تاکہ نئے لکھنے والے جو ہیں وہ اندازہ کر سکیں کہ دنیا میں کن موضوعات پہ لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یونیورسٹی کے زمانے میں ہم نے محمود کنور سے پوچھا کہ یہ اسپین کے ایک ادیب کو، شاعر کو نوبل انعام ملا ہے، وہ کس موضوع پہ لکھتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس کی جو سب سے پسندیدہ نظم ہے وہ مرغی کے بچوں پر ہے۔ جی، اللہ حافظ۔